جس کو اللہ نے اپنا دوست فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا اور کہا کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے جو دعائیں مانگی ہیں وہ کون سی دعائیں مانگی ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار عالم تو نے ہمیں یہ مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائی، مولا کریم تو اس مبارک عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ دوسری دعائیں مانگی ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ مولا کریم اے میرے پاک پروردگار عالم تو مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا اور میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی جو ہے فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم ہمیں تو عبادت کرنے کی توفیق اور ہمیں تو عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھا، اور اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے مولا کریم تو ہمیں توفیق توبہ کی توفیق بھی مرحمت فرما۔ مولا کریم یقیناً تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا کریم ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمارے اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ یہ کون سی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اولاد کو بھی دیندار بنا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے اولاد ہیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ سارے انبیاء ہیں، معصوم ہیں۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، مولا کریم یا اللہ ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا، دیندار بنا، اپنے حکم پر چلنے والا بنا، اپنے شریعت اسلامیہ کے طور طریقے پر چلنے والا بنا۔ یہ دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ والدین خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد نے قرآن کو نازلہ مکمل کیا۔ اس مدنی مکتب میں وہ جو بچے قرآن کو مکمل کیا ہے، یقیناً ان کے والدین کے لیے یہ سعادت کی گھڑی ہے، خوش نصیبی کی یہ گھڑی ہے کہ اللہ نے اسے ایسی کتاب کا علم عطا کیا کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن مقدس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن کو اللہ نے اپنے آپ کے بچے کو پڑھنے والا بنایا، آپ کے بچے کے سینے میں اللہ نے وہ قرآن کو اتار دیا۔ یہ یقیناً والدین کے لیے، بچے کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور جو لوگ قرآن مقدس سے جڑتے ہیں اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو دین سے جڑے ہوتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے طریقے پر چلتے ہیں، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ جو شخص اللہ کے کتاب سے جڑے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اللہ کے کلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا، چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ اسے پستیوں میں گرا دے گا۔
ذلیل و خوار کر دے گا، اللہ اسے جو ہے ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ قرآن سے جڑنا، ان سے محبتیں کرنا، ان کے پڑھنے والوں سے محبت کرنا، ان کے پڑھانے والوں سے محبت کرنا۔ آقا نے فرمایا من کنت مولاہ، آقا نے فرمایا کہ عالم سے محبت کرو، یا علم حاصل کرنے والا بنو، یا تعلیم حاصل کرنے والا بنو، یا متعلم بنو، یا تعلیم پڑھنے والوں سے محبت رکھو۔ اور اگر تم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہو تو تعلیم حاصل کرنے والے سے محبت رکھو۔ آقا نے فرمایا کہ 4 چیزیں بن جانا، 5ویں چیزیں نہیں بننا، پتہ لگ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں چیزیں کیا ہے؟ ان سے بغض مت رکھنا، ان سے نفرت نہیں کرنا، عالم سے، طالب علم سے، قرآن مقدس کے پڑھنے والوں سے، قرآن مقدس کے پڑھانے والوں سے محبت رکھنا۔ اللہ جو ہے تمہیں بھی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے بستی کے لیے، ہمارے شہر کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس مبارک شہر میں مدنی مکتب کا نظام قائم ہے، جگہ جگہ پر مدنی مکتب قائم ہے، اور یہاں کے اساتذہ دل جمعی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ جو ہے محنت کرتے ہیں بچوں کے اوپر۔ اور آپ نے پروگرام دیکھا، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اساتذہ کرام کی کتنی محنتیں ہیں اس کے پیچھے۔ میرے بھائیوں، کوئی بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آتا ہے، بچے کو سکھایا جاتا ہے، اس پر کتنی محنتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جب دنیا میں پڑھائی کریں گے، آپ کو اس میں جو ہے محنت نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ کو اے کے لیے جو ہے اے اگر پڑھنا ہے تو اس کی ادائیگی ہے، اس کی کوئی ادائیگی نہیں ہے، آدمی زبان سے بول دیا ادائیگی ہو گئی۔ اور اگر قرآن مقدس کو سیکھنا ہے تو اس کی ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص الحمدللہ پڑھتا ہے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اگر کوئی چھوٹی ہاتھ سے پڑھ دیتا ہے اس کے معنی مطالب بدل جاتے ہیں، بجائے ثواب کے گناہ مل جاتا ہے۔ جی، اگر کوئی شین کی جگہ پر سا پڑھ دے یا چھوٹی سین پڑھ دے اس کے معنی مطالب بدل جاتے ہیں، جی، تو بجائے ثواب کے اسے گناہ ملے گا۔ اسی لیے ان بچوں کے پیچھے جو ہے کبھی کافی محنت ہوتی ہے یا اساتذہ کرام کی، تو ان سے محبتیں کرنا، ان سے جو ہے وابستہ رہنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ سارے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آپ کے بچوں کو اور آپ کے نسل کو اللہ کے دین پر کھڑی کر رکھی ہے۔ اور ایمان پر کیسے یہ لوگ قائم رہیں گے، اس لیے لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، اور ایسی کتابیں پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ پاک عزت عطا کرے گا۔ آپ کو میں واقعہ بتاؤں کہ ایک شخص جو ہے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دیا، اور یہاں تک کہ اسے بہت بڑا انجینئر بنا دیا، اسے جو ہے دین کا کوئی علم نہیں سکھایا، اور وہ شخص جو ہے بہت بڑا انجینئر بن گیا، یہاں تک کہ امریکہ میں اس کی جاب لگ گئی، اور وہ شخص جو ہے کما کر کے اپنے گھروں میں پیسہ بھیجتا تھا، بڑا پیسہ والا ہو گیا۔ میرے بھائی، اتفاق سے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص امریکہ سے جو ہے پائلٹ سے آیا، اور یہاں جو ہے اپنے والد کے جنازے میں جب کھڑا ہوا تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب صف بندی ہو گئی، والد کا جو ہے جنازہ کا نماز ہونے جا رہا ہے، وہ انجینئر جو لاکھوں کروڑوں پیسہ کمانے والا، وہ شخص جو ہے اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر کے اس عالم دین کے پاس آتا ہے جو ان کے والد کے جنازے کی نماز پڑھانے والے ہیں، اور کہتا ہے کہ مولانا، ابھی جو نماز ہوگی اس میں کیا پڑھی جائے گی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا عطا کی ہے، لاکھوں کروڑوں اللہ نے پیسہ عطا کیا، دنیا کی ساری آسائش ہمارے پاس ہے، لیکن جنہوں نے مجھے یہ مقام تک پہنچایا، آج اس کی جنازے کی نماز میں کیا پڑھنی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو دنیا میں تو آپ کو اللہ عزت عطا کر دے گا،
دنیا میں تو آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جب دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہوتی ہے۔ جو شخص قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو شخص قبر میں پاس ہو جاتا ہے، اس کے بعد والے جو درجات ہیں آسانی کے ساتھ اس کو طے کر لیتا ہے، اور اگر قبر میں پھنس جاتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بعد کی منزلیں بھی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اولاد کو آپ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم ٹھوس دے رہے ہیں تو یقین جانیے آپ کا بچہ دنیا میں بھی آپ کے فرما بردار بنیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه لا يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ کل محشر کے میدان میں اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے پڑھنے والوں کی سفارشی بن کر کے آئے گا، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ میرے بھائیوں ہم خود بھی قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کے احکامات پر چلیں گے اور اپنے اولاد کو بھی اس کا علم دیں گے۔ اس کے لیے جو ہے اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے آپ کے بستی میں، مدنی مکتب کا جو نظام چل رہا ہے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیے۔ میرے بھائیوں میں نے جو ہے 10 جگہوں پر مکتب کا نظام چل رہا ہے، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے آپ کے اس شہری شہر کے لیے کہ میرے بھائی اللہ نے یہ نظام قائم کیا اور دنیا کی تعلیم کے لیے بچے کو پڑھاتے ہیں۔